بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کل کے پروگرام میں قرآن مجید میں مذکور یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس پہ گفتگو کرتے ہوئے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس دنیا میں اللہ تعالی سے بھلائی مانگنا اور دین کا یہ تصور کہ اس دنیا میں جزا و سزا کس طرح رونما ہوتی ہے، اللہ تعالی کے ساتھ تعلق بنانے کا نفع اس دنیا میں کیا ہوتا ہے، کل کا پروگرام اس سے متعلق تھا۔ آج میں جو بات اس کے برعکس ہے کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ اگر آدمی اللہ تعالی سے رسیاں توڑوا لے، اس کی نافرمانی کرے تو اس کی سزا صرف آخرت ہی میں ملے گی، یہ غلط بات ہے۔ اسی دنیا میں اللہ تعالی کی نافرمانی کے نتائج کیا نکلتے ہیں، یہ جو ہماری روح ہے اس پہ اعمال کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بد اعمالی کا اثر روح پہ اگر مرض حد سے متجاوز نہ ہو گیا ہو اور روح میں ابھی زندگی کی رمق باقی ہو تو ان اثرات کو، بد اعمالیوں کے اثرات کو روح محسوس کرتی ہے، وہ چیختی ہے، چلاتی ہے، درد سے کراہتی ہے، اور روح کا یہ جو کرب ہے یہ اس دنیا میں عذاب کی ایک صورت ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جیسے کل کے پروگرام میں نے اس سے تعلق بنانے اور اس کو نبھانے کی جزا اس دنیا میں ملنے کا ذکر کیا تھا، اس طرح نافرمانی کی سزا اس دنیا میں لمن خاف مقام ربہ جنتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انا فی الدنیا جنتن من لم يدخلها لم يدخل الجنت الآخرہ، کہ اس دنیا میں بھی ایک جنت ہے اور جو شخص اس جنت میں داخل نہیں ہوتا ہے وہ جو آخرت والی جنت ہے وہ اس میں بھی داخل نہ ہوگا۔ اگر تزکیہ یہاں نہ کیا جائے روح کا تو پھر روح بیمار ہو جاتی ہے اور پھر وہ بیماری ساتھ چلتی ہے، برزخ میں بھی بیمار رہتی ہے، آخرت میں بھی وہ روح بیمار ہی رہتی ہے۔ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل السبیل، کہ جو ہدایت سے اندھا ہے اس دنیا میں وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، بلکہ آخرت میں تو اور زیادہ راہ گم کردہ ہوگا۔ یہ بیماری جو روح کی ہے پھر یہ ساتھ چلتی ہے، کیونکہ ناظرین روح کی صحت کا تعلق اعمال صالحہ سے ہے اور اعمال کا تعلق اس دارالعمل سے ہے، اس دنیا سے ہے۔ وہ جو ہے آخرت وہ دارالجزا ہے۔ ایک بار اس دارالعمل سے آدمی چلا گیا اور روح بیماری کے ساتھ چلی گئی، پھر وہ شفا کیوں کر پائے گی؟ پھر بیماری تو ساتھ برزخ میں بھی، آخرت میں بھی۔ تو اس دنیا میں عرض یہ کر رہا ہوں وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةٌ، حضرت عاد کی قوم نے جب ان کی نافرمانی کی تو اسی دنیا کی زندگی میں ان کو ملعون کر دیا گیا، یعنی پھٹکار جو ہے وہ ان کا مقدر بنی اسی دنیا کی زندگی میں۔ اور موضوع آج کا یہی ہے کہ اس کی نافرمانی کی سزا صرف آخرت میں نہیں، یہیں پہ اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، روح یہیں بیمار ہو جاتی ہے، یہیں پھٹکار برسنے لگتی ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کو ایذا دیتے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ اسی دنیا کی زندگی میں ان کو ملعون ٹھہرا دیتے ہیں۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ نافرمانی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ سمجھنا کہ یہاں سے آدمی اس دنیا سے بچ کے نکل جائے گا اور جو کچھ ہوگا وہ قبر میں جا کے ہوگا، آخرت میں ہوگا۔ تو لعنت مقدر بنتی ہے اس دنیا کی زندگی میں
اور ناظرین لعنت کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے معنی ہے ابعدہ عن الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مثال کیا ہے؟ جس طرح پانی ہے، مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اگر اسے پانی سے باہر نکال لیں گے تو یہ تڑپنے لگ جائے گی، سسکنے لگ جائے گی، مر جائے گی۔ یہی انسان کی روح کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر یہ روح سسکنے لگ جاتی ہے، یہ پشمردہ ہو جاتی ہے، مرجھا جاتی ہے۔ یہ ہے لعنت کی حقیقت۔ جو ملون ٹھہرتا ہے اس کی روح چیخنے لگ جاتی ہے، یہ ہے نشانی ملون ہونے کی۔ اس کی روح سسکنے لگ جاتی ہے، دماغ کھولنے لگ جاتا ہے، اندیشہ ہائے دور و دراز میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے لعنت کی حقیقت۔ اس دنیا کی زندگی میں اور کیا ہوتا ہے؟ یہ جو روحانی اذیت ہے، معاملہ اس سے آگے بڑھتا ہے، پھر اس شخص کے مقدر میں اسی دنیا میں ذلت اور رسوائی لکھ دی جاتی ہے۔ قرآن مجید جو ایک اصطلاح خزیون کی استعمال کرتا ہے، اس کے لیے عیوب آشکار کر دیے جاتے ہیں، نقائص کھول دیے جاتے ہیں، پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اسی دنیا میں آدمی ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو قرآن مجید کے کچھ حصے پہ عمل کرتے ہیں اور کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا۔ تم میں سے جو ایسا کرے گا، کچھ پہ عمل کرے گا، کچھ کو چھوڑ دے گا، پھر کیا سمجھتے ہو میں اس کو کیا بدلہ دوں گا؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، میں اسی دنیا کی زندگی میں اسے ذلیل اور رسوا کر دوں گا، میں اقوام عالم میں اسے ذلیل کر دوں گا، میں عیوب کا پردہ چاک کر دوں گا۔ آپ نے ملاحظہ کیا جس طرح نیکی کی جزا اسی دنیا میں ملنے لگتی ہے، اسی طرح بد عملی کی سزا اسی دنیا میں ملنے لگتی ہے۔ روح کا اذیت محسوس کرنا یہ سزا ہے، ملون ہو جانا یہ سزا ہے، خزیون نقائص اور عیوب کا منکشف ہو جانا لوگوں کے سامنے، رسوا ہو جانا سب کے سامنے، یہ سزا ہے جو اس دنیا میں ملتی ہے۔ پھر سزا قرآن مجید نے جو لوگ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دیتے ہیں، ان کا حشر ذکر کیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور اسی دنیا کی زندگی میں ہوتا ہے۔ ابو لہب آپ کا حقیقی چچا تھا۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے سب خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام انہیں سنایا جا سکے۔ تو یہی وہ آدمی تھا جس نے سب سے پہلے آپ کی تکذیب کی، سب سے پہلے یہی بولا کہ تبن لکا، آپ کا ستیہ ناس ہو معاذ اللہ، آج جماعتنا لہذا، کہ اس لیے آپ نے ہم کو جمع کیا۔ قرآن مجید سے اللہ تعالی کی طرف سے قرآن مجید میں کیا نازل ہوا؟ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہوا۔ اور یہی ابو لہب بدر کے بعد اس کے جسم پر ایک زہریلا دانہ نکلا اور اس دانے کا زہر اس کے پورے جسم میں سرایت کر گیا، اور بیماری جو تھی متعدی تھی، لوگ ڈر کے مارے اس کے قریب نہ آتے تھے، گھر والے بھی اس کے قریب نہ آتے تھے۔ اسی بیماری میں بلکتا رہا، سڑتا رہا، اسی بیماری میں مر گیا۔ دفنانے کے لیے لوگ قریب نہ آتے تھے، حبشی غلام کرائے پہ حاصل کیے گئے اور انہوں نے لکڑیوں کے ساتھ دھکیل دھکیل کر اس کی لاش کو گڑھے میں پھینکا۔ یہ ہے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دینے والوں کا حشر اس دنیا میں۔ ابو جہل جسے اس امت کا فرعون کہا گیا، 2 نوعمر لڑکوں کے ہاتھ سے، یعنی اس کی انانیت کو اس طرح کچلا گیا کہ 2 نوعمر لڑکوں کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ عاص بن وائل، تفسیر کی کتابوں میں اس کی تفصیلات لکھی ہوئی، حافظ ابن کثیر نے لکھی ہیں کہ عاص بن وائل یہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا ٹھٹھا اڑایا کرتے تھے۔ آپ کی نرینہ اولاد کیونکہ زندہ نہ رہتی تھی تو یہ عاص بن وائل کہتا تھا کہ ان محمد ابتر
لا یعیش لہو ولد، کہ یہ مقتون نسل ہے معاذ اللہ، ان کا کوئی بیٹا زندہ نہیں رہتا ہے. آسمان سے نازل ہوا کہ انا شانیہ کا حول ابتر، کہ مقتون نسل تو آپ کا دشمن ہوگا، ذلیل و رسوا تو آپ کا دشمن ہوگا. اور یہی عاص بن وائل ہے کہ ایک دانہ اس کی ٹانگ پر نکلا اور وہ ٹانگ پھولتی چلی گئی اور اونٹ کی گردن جتنی پھول گئی، اور اسی بیماری میں یہ موت تک پہنچا. یہ ہے ایذا دینے والے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ. اور یہ ان کا حشر اس دنیا کی زندگی میں. اسود بن مطلب یہ آپ کو دیکھ کر آنکھیں مٹکایا کرتا تھا، اور اس کے ساتھی بھی یہی حرکت کیا کرتے تھے. ایک روز درخت کی چھاؤں میں بیٹھا تھا یہ اسود بن مطلب، کہ اچانک اس نے چیخنا شروع کر دیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، کہ کوئی ہے جو میری آنکھوں میں کانٹے چبھو رہا ہے. بیٹے اس کے بھاگے ہوئے آئے اور آگے کہنے لگے یہاں تو کوئی بھی نہیں، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا. لیکن یہ اسود یوں ہی چیختا رہا اور چیختے چیختے اس دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ ہیں وہ لوگ جو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دیا کرتے تھے. یہ حشر ان کا اس دنیا میں. کیونکہ موضوع آج کا یہ ہے کہ بد عملی اور نافرمانی کی سزا یہ صرف خاص آخرت کے ساتھ نہیں ہے، یہ اسی دنیا میں شروع ہو جاتی ہے. اور جس طرح اس کی نعمتیں بے شمار، جس طرح اس کے انعامات بے شمار، اس کے عذاب بھی ناظرین بے شمار ہیں. ان کی بھی انواع و اقسام ہیں. یہی جو نعمتیں ہیں، یہی جو انعام ہے، وہ لطیف ہے، وہ حکیم ہے، وہ قادر مطلق ہے. وہ انہی انعامات کو عذاب میں بدل دیتا ہے. یہی ہوا جو ہے وہ اما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ، ایک زناٹے کی آندھی آئی اور یہ قوم جو ہے عاد کی یہ ہلاک ہو گئی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہی نعمتیں وہ بدل دیتا ہے انہی کو عذاب میں جب چاہتا ہے، جب اس کی مشیت ہوتی ہے. یہ ہوا جو ہے یہ کتنی ضروری ہے زندگی کے لیے. سانس کی جو آمد و رفت ہے وہ اسی ہوا ہی سے تو ہے، لیکن جب وہ یہ چاہتا ہے اسی ہوا کو عذاب میں بدل دیتا ہے. وہ قوم عاد کے لیے یہی ہوا عذاب بن گئی. لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحمہ، یعنی طوفان آیا اور قوم نوح غرق ہو گئی. نافرمانی کی یہ سزا انہیں ملی. یہی جو انعام ہے، یہی جو نعمت ہے پانی کی، اس کے بغیر زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے ناظرین. اسی پانی کو وہ جب چاہتا ہے عذاب میں بدل دیتا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ. میں عرض یہ کر رہا ہوں ناظرین کہ یہی اس کی نعمتیں یہ عذاب میں بدل جاتی ہیں. یہ آواز، یہ بات کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے کتنی ضروری چیز ہے، لیکن جب وہ یہ چاہتا ہے یہی آواز عذاب بن جاتی ہے. کتنی قومیں تھیں جو ایک چنگھاڑ سے ہلاک کر دی گئیں، ایک زوردار آواز عذاب بن کے ان پہ نازل ہوئی. دیکھو یہ زمین جس پہ ہم چلتے ہیں، جب اس کی مشیت نہیں ہوتی یہ زمین انکار کر دیتی ہے کہ اس پہ چلا جائے. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ. کتنے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور وہ نیست و نابود ہو گئے. یہ اس کی مشیت. وہ اپنے انعامات کو عذاب سے بدل دیتا ہے. یہ جو مال ہے، یہ جو اولاد ہے، اگر یہی مال کی محبت اللہ کی محبت پہ غالب آ جائے، یہی مال بخل پہ اکسانے لگے، خست پہ آمادہ کرنے لگے، یہی مال عذاب ہو جاتا ہے. یہی اولاد اگر اللہ تعالیٰ سے دور لے جائے، یہی اولاد عذاب بن جاتی ہے. وہ نعمتوں کو بھی عذاب بنا دیتا ہے، انعامات کو بھی جب اس کی مشیت نہیں ہوتی وہ اس طرح بدل دیتا ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بد عملی کی سزا یہ سمجھنا غلط فہمی ہے کہ وہ آگے جا کے آخرت ہی میں ملے گی، اور یہاں